السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔ صبح بلوچستان سے ایک نان بائی کا قصہ۔ میرا نام غلام قادر ہے۔ میں ایک غریب نان بائی ہوں۔ میرا گھر خاندان ڈی آئی خان میں ہے۔ روزگار کے سلسلے میں ذوب شہر میں میری رہائش ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے میرے اور میرے بچوں کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ میں جہاں بھی رہائش کرتا اس گھر میں اکثر کنکریاں اور پتھر گرنے لگتے، جس وجہ سے مجھے بار بار رہائش تبدیل کرنا پڑتی۔ پہلے میں کسی کی شرارت سمجھتا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی، مگر بار بار رپورٹ درج کروانے پر تھانے دار بھی بھڑک اٹھا۔ بار بار کرائے کے گھر بدلنے سے میں اور میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ابھی ہم ان واقعات سے نکلنے بھی نہ پائے تھے۔ ایک دن میرے گھر کے داخلی دروازے پر لگے پردے نے آگ پکڑ لی۔ کسی نہ کسی طرح دوسرا پردہ لگا دیا۔ اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے سین میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی۔ سب کی آواز گم ہو گئی۔ جس طرح آگ خود بخود لگی تھی ویسے ہی آہستہ آہستہ خود بجھ گئی۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ نے اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے کہا، غلام قادر، یہ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب مجھے جنات کی کارستانی لگتی ہے۔ اس کے بعد مجھے جہاں سے جس پیر فقیر عامل مولوی کا پتہ چلا میں اس کے پاس گیا۔ سب نے ایک ہی بات کی کہ میرے پیچھے پریاں اور جنات لگے ہیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ میرے پیچھے اچانک کیوں لگ گئے؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ جو مجھے کوئی تعویذ دے، تعویذ رکھے، جلائے۔ اب مولوی صاحب کے بقول ان پریوں اور جنات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا، اور واقعی میں اب ان کی کارروائیوں کو تیز تر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ جگہ جگہ آگ لگتی تھی۔ رات کے وقت چھت پر کوئی چلتا ہوا محسوس ہوتا، اس کے قدموں کی آوازیں نیچے تک محسوس ہوتی۔ گھر کے بستروں میں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی۔ موبائل اکثر گم ہو جاتا، جو چیز جہاں رکھتے وہاں نہ ملتی، اور کچھ دنوں بعد کہیں کسی کونے میں چھپی ہوئی ملتی۔ اور موبائل تو بہت زیادہ گم ہوتے۔ جب مجھے نہ ملتا میں نیا لے آتا تو مجھے پرانا والا مل جاتا اور نیا والا گم ہو جاتا۔ عجیب و غریب پر اسرار اور وحشت زدہ کر دینے والے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ جانے کہاں کہاں مشہور پیروں فقیروں سے جا کے ملا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میری اچھی خاصی رقم اس پر خرچ ہو رہی تھی۔ ایک روز ایک مولوی صاحب جی، صوم صلات کے پابند اور خوف خدا رکھنے والے شخص، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے میری مدد کی۔ انہوں نے عمل کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ اس مخلوق کے 17 افراد کو مسلمان کر دیا اور اب تمہارا کچھ نقصان نہیں کریں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق کچھ دن تو سب ٹھیک رہا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، مگر یہ اطمینان زیادہ دن نہ رہا۔ کچھ دن بعد وہی سب کچھ شروع ہو گیا جو ہوتا تھا۔ کسی نے مجھے کہا کہ تم شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، شہر میں سکون مل جائے گا۔ شہر میں سکون مل جائے، میں مجبوراً ڈی آئی خان چلا آیا، مگر ڈی آئی خان آ کر بھی میں اس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ 13 کے 13 کمرے میری آنکھوں کے سامنے جل گئے، جن میں خاندان بھر کے سال بھر کا اناج ذخیرہ تھا۔ میرے ساتھ میرے خاندان کے لوگ بھی حسرت اور غصے اور غم کے تاثرات یہ سب کچھ برباد ہوا دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ سب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ان سب نقصان کا ذمہ دار صرف میں ہوں، مگر میں مجبور تھا۔ مجھے علم بھی نہیں تھا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور آج میرے ساتھ میرے خاندان والوں کو بھی بہت بڑا
نقصان ہو گیا تھا۔ ان کے سال بھر کی خوراک جل کر خاک ہو گئی۔ مجھے دوبارہ ذوب آنا پڑا۔ عید کا پہلا دن تھا، سب لوگ خوش تھے، مگر میرے اور میرے گھر والوں کے لیے آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں خود بھی سخت پریشان تھا۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو مجھے قلعہ سیف اللہ میں رہائش پذیر اپنے ایک دوست کا خیال آیا۔ میں نے اس کو کال کی اور اس سے مدد چاہی۔ اس نے مجھے کسی خان فقیر کا موبائل نمبر دیا اور کہا کہ تم ان کو فون کرو۔ میں نے ان کو کال کی، ان کو اپنی پریشانی بتائی۔ جواب میں انہوں نے مجھے بڑے جلال میں حکم دیا کہ 10 منٹ صبر کر، ساتھ انتظار کرو اور پھر مجھے کال کرو۔ میں نے کسی طرح 10 منٹ گزارے اور دوبارہ کال کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بچوں کو پریاں اٹھا کر لے گئیں۔ اس وقت تمہارے بچے افغانستان کے کسی علاقے میں موجود ہیں۔ یہ سب سن کر پریشان ہو گیا میں، لیکن انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا میں چند گھنٹوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد تمہارے دروازے پر ایک لڑکا آئے گا اور وہ تم سے جہاں چلنے کو کہے تم خاموشی سے اس کے ساتھ چلے جانا۔ اگر کسی وجہ سے وہ لڑکا میرے دیے ہوئے وقت میں نہ پہنچا تو پھر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں اور میری بیوی بے صبری سے انجانے مہمان کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کالے کپڑے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ اس نے خود ہی کہنا شروع کیا تمہارے بچے اس وقت عیدگاہ کے ساتھ والے قبرستان میں موجود ہیں، چلو ان کو لے کر آتے ہیں۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میرے آگے چل رہا تھا۔ جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو اس کالے کپڑے والے لڑکے نے دور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو سامنے 50-60 کے قریب پریاں اور جنات بیٹھے ہیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے واقعی اتنی تعداد میں کچھ بچے بیٹھے نظر آئے۔ اس لڑکے نے مجھے کہا تم ان کے قریب جاؤ اور انہیں ادب سے سلام کرو، اور پھر ان میں دیکھو جو تمہارے بچے ہیں انہیں لے کر سیدھا اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں کچھ قدم چلا اور پھر لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو منہ پھیرا تو دیکھا تو لڑکے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ لڑکا کہاں چلا گیا۔ جب میں نے فوراً بچوں کی طرف دیکھا تو وہاں کسی بچے کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً فقیر کو کال کی اور ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پریاں اور جنات ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہندو قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ باقاعدہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا کرو، وقت ضائع کیے بغیر آج ہی میری طرف آ جاؤ۔ اور جو لڑکا تم نے کالے کپڑے میں دیکھا تھا وہ میرا فقیر تھا۔ سفر کر کے میں خان فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا وضو کر کے آؤ۔ میں نے وضو کیا اور میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ رات کا وقت تھا جب وہ آگے اور میں ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایک قبرستان میں داخل ہو گئے۔ سناٹا تھا۔ تھوڑی کھلی جگہ پر خان فقیر نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑا سا دائرہ بنایا اور مجھ سے کہا جب تک میں تم سے کہوں اس حصار سے باہر نہ نکلنا اور نہ ہی نکلنے کی کوشش کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ورنہ جو بھی کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ اب جلدی سے اندر آ جاؤ۔ میں اس دائرے میں داخل ہو گیا۔ وہ فقیر خود بھی وہیں بیٹھ گیا، میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ فقیر نے کہا کہ دائرے سے باہر پیر بھی نہیں نکالنا، اگر نکالا تو مر جاؤ گے۔ فقیر نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھ پر خوف طاری تھا کیونکہ ہر طرف گہرا سناٹا تھا اور بڑا وحشت زدہ ماحول تھا۔ کچھ دیر گزری کہ قبرستان میں عجیب آوازوں کا شور نمایاں ہو گیا۔
اور سینکڑوں بلیاں کتے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل میں آ رہا تھا میں فوراً بھاگ جاؤں، مگر مجھے بار بار فقیر کی بات یاد آ جاتی۔ میں وہاں کس طرح بیٹھا ہوا تھا صرف میں اور میرا خدا ہی جانتا تھا۔ کتے بلیاں مسلسل چیخ رہے تھے۔ اب ان کی چیخوں میں گالیاں بھی شامل ہو گئی تھیں، کوئی بہت ہی غلیظ اور اخلاق سے گری ہوئی گالیاں۔ میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ خان فقیر نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ راضی ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ جو مانگیں گے تجھے دینا ہوگا۔ منظور ہے؟ میں نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ فقیر نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی منٹ بعد ایک بہت بھیانک آواز گونجی۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ مرد کی تھی یا عورت کی، لیکن آواز بہت خوفناک تھی اور بہت صاف سنائی دی تھی۔ اس نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا، 25,000 لیں گے ہم اس سے، اور اس کا موبائل بھی جو اس وقت اس کی جیب میں ہے، یہ بھی اسے دینا ہوگا، اور ایک کالا بکرا بھی اسے ہمیں دان کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ خان فقیر نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے گھبراہٹ سے کہا، بابا میں موبائل دے دیتا ہوں، پیسوں کا بندوبست بھی کر لوں گا، لیکن میں بہت غریب آدمی ہوں، بکرے کا بندوبست میں کہاں سے کروں گا؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بھیانک آواز فضا میں گونجی، تیرا ایک گائے کا بچڑا بھی ہے نا، چل تو وہی دے دے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اسے کیسے علم ہوا۔ جلد بازی میں میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، میں اسے بچڑا نہیں دوں گا، بلکہ میں 3 ماہ تک دیکھوں گا۔ اس دوران اگر میرے گھر میں امن رہا تو 3 ماہ بعد بچڑا دے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ خاموشی ہو گئی۔ فقیر نے آنکھیں کھولیں اور کہا، موبائل تم اس دائرے میں ہی چھوڑ دو اور پیسوں کا انتظام کر کے رکھنا۔ یہ کہہ کر خان فقیر اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے دائرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی موبائل دائرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ خان نے مجھ سے اس تمام کام کا کوئی نذرانہ یا معاوضہ نہیں لیا تھا۔ جب میں تعویذ لے کر گھر پہنچا تو دیکھا دونوں بچے صحیح سلامت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بیوی نے بتایا کہ کچھ ہی دیر پہلے بچے اس سین میں بیٹھے نظر آئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے کسی نہ کسی طرح پیسوں کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ بالکل خیریت سے گزر گیا۔ میں کافی مطمئن ہو گیا کہ اب جان چھوٹ گئی، مگر ایک دن اچانک میرے پورے گھر میں زبردست قسم کی آگ بھڑک اٹھی کہ بہت شدید تھی کہ پانی کے بھرے 2 ٹینکر بھی اس کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ میرے گھر میرے سامنے جل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح آگ بجھائی گئی۔ میں نے فوراً خان کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد کال کرنا۔ جب میں نے دوبارہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 700 کے قریب پریوں اور جنات نے میرے گھر پر دھاوا بول دیا ہے۔ مجھے پھر ان کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں خود انہیں سنبھال لوں گا۔ تم کل مجھے اس وقت دوبارہ کال کرنا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن ان کو میں نے فون کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ان جنات کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے، بس تم اپنا وعدہ نبھاؤ اور وہ بچڑا جلد از جلد دے دو۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے بچڑا جلد از جلد خان تک پہنچانے کا سوچا تھا، مگر گھریلو الجھنوں میں بات ٹلتی چلی گئی۔ کچھ دن ٹھیک گزرتے کہ میرے گوندے ہوئے آٹے میں کبھی مٹی گر جاتی، کبھی گھر کے سالن میں کنکریاں پڑی ملتی۔ یہ سالن پانی سے بھرا ہوا نظر آتا۔ ان حالات کی وجہ سے میں تقریباً 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً بچڑا خان کو پہنچا دیا تھا کہ اس عذاب سے جان چھوٹے۔ اب کئی مہینے ہو گئے، اب تک کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت تنگ آ گیا تھا اس سارے کام سے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو جنات پریوں ان سب کے شر سے بچائے۔ اگر یہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو بہت مشکل سے جان چھوڑتی ہیں۔ یہ تو مجھ پر گزری تھی، میں بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شریر جنات کی شرارتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی مدد ہمارے ساتھ رکھے اور ہماری حفاظت خود کرے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔